اللہ رب العزت کے پاکیزہ کلام کے اندر سے دو مختلف مقامات سے آیت مبارکہ کے مختصر سے حصے آپ حضرات کی خدمت میں تلاوت کیے ہیں، اور ذخیرے احادیث کے اندر سے آقا نامدار تاجدار ختم نبوت جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرامین مقدسہ مطہرہ میں سے ایک حدیث مبارکہ آپ حضرات کی خدمت میں تلاوت کی ہے۔ دعا ہے رب الجلال سے کہ میرا اللہ اس آیت مبارکہ حدیث مبارکہ کے حوالے سے مختصر سا مفہوم، تشریح اور تفسیر آپ حضرات کی خدمت میں صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے بعد میرا اللہ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ حضرات محترم، رمضان المبارک کا آج دوسرا جمعۃ المبارک ہے۔ یہ مہمان بڑی تیزی کے ساتھ میری زندگی سے، آپ کی زندگی سے گزرتا جا رہا ہے۔ آج غالباً 13واں روزہ، یوں سمجھ لیں کہ نصف کے قریب ہم پہنچ چکے ہیں۔ اب آگے والے نصف کے قریب 17 روزے یا 16 روزے یا 18 روزے جتنے بھی باقی ہیں، اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو وہ روزے رکھنے کی سعادت عطا فرمائے، ان روزوں کے اندر وہ اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما دے جن سے میرا اللہ بھی راضی ہو جائے، میرا اللہ کا رسول بھی راضی ہو جائے، میں اور آپ جناب جبریل امین کی اس بد دعا سے بھی بچ جائے جس بد دعا کے اوپر آپ کے اور میرے پیارے حبیب نے آمین کہا تھا۔ میں نے تفصیل کے ساتھ حدیث جبریل گزشتہ 2 جمعوں کے اندر آپ حضرات کی خدمت میں بیان کی ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ جس طرح عبادات کا مہینہ ہے، رمضان المبارک کا مہینہ جس طرح کے ہر چیز کے اجر کو بڑھانے والا مہینہ ہے، اسی طرح رمضان المبارک کے مہینے کے اندر بے شمار واقعات رمضان کے آنے کے ساتھ تاریخ اسلام کے اعتبار سے وہ زندہ بھی ہوتے ہیں، یاد بھی ہوتے ہیں، ان کو بیان بھی کیا جاتا ہے، اور ایک مسلمان کو ان کو یاد بھی رکھنا چاہیے۔ رمضان کا مہینہ ہے، رمضان کی مختلف تاریخوں میں مختلف واقعات اور مقتدر شخصیات اللہ رب العزت کے حضور پہنچی ہیں، جن میں سے 10 رمضان المبارک کو یا غالباً بعض روایت کے مطابق 11 رمضان المبارک کو آپ کے اور میرے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سب سے پہلی اور سب سے پیاری بیوی جن کا نام اما خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے، ان کا یوم وصال رمضان المبارک ہی کو ہے۔ رمضان ہی کا مہینہ ہے کہ جس کے اندر میرے اور آپ کے پیارے حبیب کی پیاری بیٹی جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا غالباً 3 رمضان کو اس دنیا سے پردہ فرمائی گئی۔ رمضان المبارک ہی کا مہینہ ہے کہ اس مہینے میں میرے آقا کے پیارے نواسے جناب سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم پیدائش بھی ہے۔ یہی رمضان کی 15 تاریخ غالباً تھی کہ جس وقت مکہ فتح ہوا تھا۔ رمضان المبارک کی 17 تاریخ تھی کہ جب اسلام اور کفر کی سب سے پہلی اور سب سے بڑی جنگ جو اسلام اور کفر کی تھی، میں اسلام اور کفر کی کہہ رہا ہوں، آج کل تو جنگیں ایمان والوں کی آپس میں ہوتی ہیں، اور خاص طور پہ مقتدیوں کی اماموں کے ساتھ ہوتی ہیں، امام کی مقتدیوں کے ساتھ ہوتی ہیں، بڑی عجیب و غریب جنگیں۔ کل میں ایک ویڈیو کلپ دیکھ رہا تھا، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، ایسا بیچارہ تھکا ہوا تھا، میں نے شیئر کرنے کی کوشش کی، وہ ہوا نہیں، ایسا امام بیچارہ اپنے مقتدیوں سے تنگ آیا ہوا تھا، عمرے پہ اللہ رب العزت نے اسے بلایا، کعبۃ اللہ کی چوکھٹ پکڑی ہوئی ہے اس نے، اور وہاں پہ کھڑا ہو کے وہ ویڈیو بنا رہے، اپنے مقتدیوں کے نام لے رہے، یا اللہ فلاں مقتدی نے مجھے ذلیل کیا ہے، فلاں نے مجھے تنگ کیا ہے، تیرے گھر کے اندر میرے اوپر ظلم کیا ہے، میرے ساتھ یوں کیا، اللہ تیری چوکھٹ پہ کھڑا ہو کے میں دعا کر رہا ہوں، اللہ تو نے دنیا کے اندر ذلیل کرنا۔ ایسا تو کوئی معاملہ کیا ہوگا نا مقتدیوں نے کہ امام کعبۃ اللہ کی چوکھٹ پکڑ کے یہ بددعائیں دے رہے ہیں۔ ایک دوسرے امام کی ویڈیو کل دیکھی، وہ بیٹھے اپنی مسجد کے اندر بیٹھ کے دعا کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ لوگوں، بعض مقتدی ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے مرنے کے بعد بھی اللہ کی قسم، اس کے الفاظ بتا رہا ہوں کہ جس کے مرنے کے بعد بھی اللہ کی قسم ہمارا امام کا دل بھی نہیں کرتا کہ اس کے لیے مغفرت کے الفاظ ہی بول دیں، کیونکہ اس نے دنیا میں تنگ اتنا کیے ہوتے ہیں، پریشان اتنا کیے ہوتے ہیں۔ وہ میں دیکھ کے سن کے بڑا عجیب سے ایک ذہن میں بات آتی ہے، آج کل ایک محاذ ہوتا ہے خامخواہ، ایک بات ہوتی ہے خامخواہ، یہ امام ہے اس کو نکال لیں، یہ اپنی مرضی کا امام لیں گے، بھئی اپنی مرضی کا جو لوگ وہ کیا کرے گا، اس نے بھی تو نماز ہی پڑھانی ہے نا، آپ کی مرضی کا یہ خامخواہ ایک بات۔ بھارت اسلام اور کفر کی جو سب سے پہلی جنگ، اب تو ایمان والوں کی جنگ ہے، اللہ کرے ایمان والوں کی جنگیں ختم ہو جائے، اسلام اور کفر کی سب سے پہلی اور سب سے بڑی جنگ
وہ جنگ ہوئی تھی 17 رمضان المبارک کو، غزوہ بدر۔ غزوہ بدر اللہ رب العزت نے، یہ غزوہ بدر وہی ہے جب میرے آقا ریتلی زمین کے اوپر ساری رات روئے تھے، اور ساری رات رو کے میرے آقا نے جملہ بولا تھا، اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ، اللہ اگر یہ مٹھی بھر جماعت تو نے آج ہلاک کر دی نا، لن تعبد ابدا، تو قیامت کی صبح تک کے روئے زمین پہ تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ میرے رب نے چاہا تو انشاءاللہ آئندہ جمعہ آپ کو غزوہ بدر کے واقعات سنائیں گے۔ یہی 17 رمضان تھی، میرے آقا جب بدر کے واقعے سے فارغ ہو کے بدر کا فتح کر کے آ رہے تھے نا، تو میرے آقا کو اپنی لختے جگر جناب سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کی خبر ملی تھی، اور میرے آقا کو اس وقت عالم کیا تھے بارک، یہ میں سارے واقعات بتا رہا ہوں رمضان کے اندر کون کون سے۔ 21 رمضان میرے آقا کے جو چھوٹے داماد ہیں، میرے آقا کی پیاری لختے جگر جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے شوہر ہیں، حسن و حسین کے بابا ہیں، جن کو شیر خدا کا لقب ملا، ان کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا تھا، ان کی شہادت 21 رمضان المبارک کو ہے۔ رمضان کا مہینہ ہی ہے نا کہ جس کے اندر میرے اللہ نے لیلۃ القدر عطا کی ہے، وہ ایک رات جس کے بارے میں فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، ایک رات کی عبادت 1000 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ یہی رمضان کا مہینہ ہے کہ جس کے آخری عشرے کے اندر اعتکاف کرنے والوں کے لیے اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر کی زبان سے وہ فضائل بیان فرمائے ہیں کہ جس نے فرمایا من اعتکف یومن، جس نے ایک دن کا اعتکاف اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے گھر میں کر لیا نا، میرا اللہ اس کے درمیان اور جہنم کے درمیان 3 خندقوں کا فاصلہ قائم کر دیں گے، اور ایک خندق کا فاصلہ اتنا ہے جتنا کہ زمین سے لے کر آسمان تک، آسمان سے لے کر زمین تک کا فاصلہ ہے۔ 3 خندق ہے جس کو میرا رب جہنم سے اتنی دور کر دے گا تو پکا یقین ہے میرا رب پھر اس کو کبھی جہنم میں واپس داخل نہیں کرے گا۔ بہرحال اس ماہ مبارک کی بے شمار عبادات، بے شمار واقعات، بے شمار تاریخیں مجھے اور آپ کو بتا دی ہیں کہ اپنے اندر کی میں کو مارو، صبر اختیار کرو، اللہ کے لیے جھک جاؤ، اللہ کے قریب آتے چلے جاؤ۔ میرے آقا کی جو سب سے پہلی بیوی جن کا میں ذکر کر رہا ہوں جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ وہ ہے جو عرب کے علاقے کے اندر سب سے بڑی مالدار عورت تھی، اور ایسی مالدار عورت تھی کہ جن کا باپ بھی فوت ہو گیا، جن کا کوئی بیٹا بھی نہیں تھا، جن کا کوئی بھائی بھی نہیں تھا، اور عرب کی مالدار عورت ہے۔ کاروبار کرنے کے لیے، کاروبار سنبھالنے کے لیے کوئی سہارا ان کے پاس نہیں تھا۔ میرے آقا اس دور کے اندر 25 سال کے کڑیل جوان ہیں، آقا کی شہرت بڑھتی جا رہی ہے، آقا کا نام اٹھتا جا رہا ہے، آپ کی امانت اور دیانت کے تذکرے پھیلتے جا رہے ہیں۔ جناب خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ پیغام نکاح بھیجتی ہیں۔ پیغام نکاح یہ عرب کے اندر ایک دستور تھا، عرب کا کلچر تھا کہ وہاں پہ اگر عورت کسی کو پسند کرتی نا تو باقاعدہ شرعی طور پہ وہ اپنا نکاح اپنے ولی کی اجازت کے بغیر پیغام نکاح بھیج سکتی تھی۔ پیغام نکاح پرپوز کرنا، ایک باقاعدہ بات کرنا، یہ اجازت تھی۔ جناب خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ اپنا پیغام خود بھیجا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس، میں آپ کو پسند کرتی ہوں، آپ کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہوں، آپ کے ساتھ نکاح کرنا چاہتی ہوں، کیا آپ مجھے اجازت دیتے ہیں؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے بڑوں سے مشورہ کیا، اپنے چچا سے مشورہ کیا، مشورہ ہو گیا، نکاح ہو گیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ پورا واقعہ میں نہیں بتا رہا، وقت ہمارے پاس بہت کم ہے، اور یہ 15 سے 20 وقت کے اندر منٹ کے اندر آپ کے ساتھ باتیں کافی ساری کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے وہ الفاظ دے دے، اللہ تعالیٰ مجھے وہ صلاحیت دے دے کہ میں اس کم وقت کے اندر جو کچھ بتانا چاہ رہا ہوں وہ آپ کو بتا سکوں، آپ کی توجہ بھی میری طرف رہے، اور اللہ تعالیٰ مجھے یہ ہمت دے کہ میں آپ کو سمجھا سکوں۔ میں عرض کر رہا ہوں جناب خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میرے آقا کا نکاح ہو جاتے ہیں۔ جناب خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ سب سے پہلی خصوصیت ان کی یہ ہے کہ وہ میرے آقا کے نکاح کے اندر سب سے پہلے آتی ہیں، ان سے پہلے میرے آقا کے نکاح میں کوئی اور عورت نہیں۔ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ جناب سیدہ طیبہ طاہرہ خدیجہ الکبریٰ اسلام کی خاتون اول ہیں، ان کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ آقا کا حرم بنی ہے، اور یہ واحد وہ خاتون ہے کہ میرے آقا کو ان کی زندگی کے اندر بھی ان سے پیار تھا، ان کی وفات کے بعد بھی میرے آقا کو اپنی وفات کے وقت تک خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیار رہا۔ اپنی آقا کی زندگی میں پیار کی دلیل دیکھیے کہ میرے آقا نے جب سے نکاح کیا تھا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جناب خدیجہ الکبریٰ کی وفات کے وقت تک میرے آقا نے دوسرے نکاح نہیں کیا۔
میرے آقا نے دوسری شادی نہیں کی جب تک جناب خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ زندہ رہی، اور جس وقت دنیا سے پردہ فرما گئی، پردہ فرمانے کے بعد بھی میرے آقا کی محبت کا عالم یہ دیکھے، جب بھی کبھی گھر کے اندر کوئی جانور ذبح کرتے، جب بھی کبھی گھر کے اندر کوئی خیرات اور دعوت کا انتظام کرتے، جہاں آنے والوں کو کھلایا جاتا نا، آنے والوں سے پہلے میرے آقا لسٹ بنواتے تھے، اور لسٹ بنوا کر خدیجہ کبریٰ کی سہیلیوں کے گھروں میں باقاعدہ گوشت کے ٹکڑے پہنچایا کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام ایک مرتبہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بیٹھے ہیں اور جناب خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوصاف بیان کر رہے ہیں، اور یہ انسان کی فطرت ہے، جس کے ساتھ اچھا وقت گزرتا ہے نا، چاہے وہ دوست ہو، چاہے وہ ملازم ہو، چاہے وہ اپنا اس کا کسی کا ملازم ہو، یا کوئی بھی دنیا کے اندر، حتیٰ کہ اگر گاڑی کے اندر سفر کرتے ہوئے بھی گھنٹہ 2 گھنٹہ کسی کے ساتھ اچھا گزر گیا نا، تو انسان اچھائی کے الفاظ زبان پر لاتا ضرور ہے، بتاتا ہے کہ میں نے فلاں کے ساتھ اتنا وقت گزارا، میرا وقت اچھا گزرا تھا، اور اس کی وجوہات یہ تھی۔ میرے آقا اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بیٹھے ہیں، جناب خدیجہ کبریٰ کی تعریف کرنے لگے۔ جناب اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑی دیر تو سنتی رہی، اور سننے کے بعد تھوڑی دیر کے بعد کیا کیا؟ آقا آپ ان کا تذکرہ یہاں میرے سامنے کیوں کرتے؟ توجہ کیجئے گا، توجہ، جملہ کیا فرمایا؟ آقا آپ خدیجہ کا تذکرہ میرے سامنے کیوں کرتے؟ خدیجہ تو 2 خامدوں سے بیوہ ہو کر آپ کے نکاح میں آئی تھی، آقا میرے مقابلے میں وہ تو بوڑھی تھی، آپ 25 سال کے تھے، ان کی عمر 45 سال کے قریب تھی۔ آقا دیکھیں نا، میں نوجوان آپ کے نکاح میں آئی، آقا میں کماری آپ کے نکاح کے اندر آئی، آقا میں چھوٹی عمر میں آپ کے نکاح کے اندر آئی، آپ ان کا تذکرہ میرے سامنے تو نہ کرے۔ یقین کیجئے یہ بھی خوش قسمتی خدیجہ کبریٰ کی ہے کہ جن کی وجہ سے میرے آقا کے چہرے کے اوپر فوراً غصہ آ گیا۔ حدیث کی کتابوں میں آتا ہے میرے آقا کی آنکھیں سرخ ہو گئی، میرے آقا کا چہرہ سرخ ہو گیا، اور غصے کے عالم کے اندر جناب اما عائشہ صدیقہ سے فرمانے لگے، عائشہ خدیجہ کا کبھی مقابلہ نہ کرنا، اس لیے کہ خدیجہ نے میرا اس وقت ساتھ دیا جب کوئی ساتھ دینے والا نہیں تھا، خدیجہ نے میرے لیے قربانیاں اس وقت دی جب کوئی قربانی دینے والا نہیں تھا، خدیجہ نے میرے اوپر مال اس وقت قربان کیا جب کوئی میرے اوپر مال قربان کرنے والا نہیں تھا۔ یاد رکھنا عائشہ، آج میں تیرے گھر سے نکلتا ہوں، لوگ میرا ہاتھ بھی چومتے ہیں، لوگ مجھے ہدیہ بھی دیتے ہیں، لوگ مجھے پیار بھی کرتے ہیں، لوگ مجھ سے ملنا سعادت بھی سمجھتے ہیں۔ خدیجہ نے تو وہ وقت دیکھا ہے جب میں اس کے گھر سے باہر نکلتا تھا، سفید رنگ کا لباس پہن کر کے نکلتا تھا، اور جب گھر واپس آتا تھا میرا جسم لہو لہان ہوتا تھا، میرے سر سے خون نکل رہا ہوتا تھا، میرے سفید رنگ کے کپڑے وہ خون کے اندر آلود ہوتے تھے۔ وہ اکیلی خدیجہ ہی تو تھی جو مجھے پاس بلاتی تھی، میرے پاس بیٹھتی تھی اور مجھے دلاسا دیتی تھی، واللہ ما یخزیک ابدا، آقا آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ وہ رب آپ کو کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا، کیونکہ آپ تو یتیموں کے سر کے اوپر دست شفقت رکھتے ہیں، آپ تو غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں، آپ تو بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں، آپ یتیموں کو کپڑے پہناتے ہیں، اور جس شخص کے اندر اتنے زیادہ اوصاف ہوں میرا رب کبھی اس کو ضائع نہیں کیا کرتا۔ عائشہ خدیجہ نے تو مجھے اس وقت حوصلہ دیا جب کوئی دینے والا نہیں تھا۔ فرمایا ایک مرتبہ ایسا ہوا، توجہ میری طرف کیجئے گا، فرمایا ایک دفعہ کا ایسا ہوا، میں خدیجہ کے گھر سے نکلا، میں تیار ہو کے نکلا، کپڑے میں نے پہنے سفید رنگ کے، گھر سے باہر نکلا، میرے اوپر ظلم کرنے والوں نے ظلم کیا۔ ذرا آپ سوچ سکتے ہیں کہ ظلم ہوتا کیا ہے؟ ذرا آپ چشمے تصور میں، یہ جملہ آپ نے سینکڑوں مرتبہ میرے جیسے کئی مولویوں سے سنا ہوگا کہ پاک پیغمبر نے اپنی ذات کے اوپر پتھر برداشت کیے، اپنی ذات کے اوپر تان و تشنی برداشت کی، اپنی ذات کے اوپر تیروں اور تلواروں کے زخم بھی برداشت کیے، اپنے منہ مبارک سے دندان مبارک شہید کرانا بھی برداشت کیا۔ یہ کہنا اور سننا بڑا سوکھ ہے، لیکن یہ جس کے اوپر بیتتی ہے نا اس کے ساتھ معاملہ کیا ہوتا ہے اس کو میں اور آپ خدا کی قسم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اور پاک پیغمبر میرے لیے اور آپ کے لیے تکلیفیں سہتا رہا، وہ پاک پیغمبر آپ تک اور مجھ تک دین پہنچانے کے لیے کیا کچھ برداشت نہیں کیا۔ کیا ان کو ساحر نہیں کہا گیا؟ کیا ان کو شاعر نہیں کہا گیا؟ کیا ان کو مجنون نہیں کہا گیا؟ کیا ان کو پاگل نہیں کہا گیا؟ کیا ان کو دیوانہ نہیں کہا گیا؟ کون سا ایسا تانا تھا، کون سا ایسا پتھر تھا، کون سی ایسی بات تھی جو آپ کے پیغمبر کو نہیں کہی گئی؟ لیکن پیغمبر نے سب کچھ برداشت کیا۔ برداشت کرنے کے بعد وہ مرحلہ بھی تو دیکھا نا کہ جب طائف کے میدان میں نے ذکر نہیں کیا کہ طائف کے میدان میں آقا بیٹھے ہیں،
جناب جبریل امین کو رب ذوالجلال نے بھیج دیا، جا جبریل میرا پیغمبر زخموں سے چور چور ہے، پیاس سے مجبور ہے، بدن لہو لگان ہے، ایک مرتبہ جا کے پوچھ لے، اگر پیغمبر نے حامی بھر دی نا طائف کے ان دونوں پہاڑوں کو ملا کر کے ان کو ملیا میٹ کر دینا۔ آقا نے اس وقت بھی کیا کہا تھا؟ اللہم اہدی قومی فانہم لا یعلمون، ربا میں ان طائف والوں کے لیے بد دعائیں نہیں دعائیں لے کر کے آیا ہوں۔ اللہ انہوں نے پتھر برسائے، میں پھول واپس دوں گا۔ اللہ انہوں نے خون نکالا ہے، میں ان کے لیے تجھ سے دعا کروں گا۔ آقا یہ مجھے ستا رہے ہیں، میں تجھ سے ان کے لیے آرام طلب کرتا ہوں۔ اللہ نے آقا نے مانگا، اور آج جا کے دیکھیں طائف کے اندر آپ کو ایک بھی کافر نظر نہیں آئے گا۔ یہ اسی پیغمبر کی قربانیوں کا صلہ ہے، یہ پیغمبر کی پاک بیوی۔ پر میں موضوع اپنا جناب خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی دیگر خصوصیات میں سے ایک خصوصیت میرے پیغمبر نے کیا فرمائی؟ جب اسلام آقا نے فرمایا نا، آقا سے پوچھا کہ یا رسول اللہ بتائیے آپ کو ابتدائی اسلام کے اندر کس کی طرف سے سب سے زیادہ حوصلہ ملا؟ آپ کو ابتدائی اسلام کے اندر سے کس کی طرف سے سب سے زیادہ قوت ملی؟ آقا آپ کو ابتدائی اسلام کے اندر کس کی طرف سے سب سے زیادہ طاقت ملی؟ آقا فرماتا دو شخصوں نے میرا بڑا تعاون کیا۔ توجہ توجہ توجہ، فرمایا دو شخصوں نے میرا سب سے بڑا تعاون کیا۔ کب؟ پہلا شخص مردوں کے اندر سے دیکھو تو صدیق اکبر ہے، عورتوں میں سے دیکھو تو جناب خدیجہ الکبریٰ ہے۔ میں یہ کہتا ہوں صدیق اکبر سے پہلے بھی اگر کسی نے آقا کی ڈھارس بندھائی ہے تو وہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ۔ فرمایا جب مجھے مال کی ضرورت تھی نا، اسلام کو جتنا زیادہ قوت خدیجہ الکبریٰ کے مال سے ملی، کسی اور کے مال سے نہیں ملی ہے۔ اسلام کو جتنی زیادہ طاقت ابوبکر صدیق کے مال سے ملی، کسی اور کے مال سے۔ ہاں بعد میں تو لوگوں نے بعد میں تو لوگوں نے اشرفیوں کے انبار لگا دیے، سونا چاندی کے ڈھیر لگا دیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دینے والوں نے بہت زیادہ دیا، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دینے، لیکن اس وقت خدیجہ الکبریٰ کا نام میرے آقا کے۔ آپ بیٹھ کے تھوڑی دیر، میں اعلان کرتا ہوں، آج میں نے کرنا ہے۔ چاچا کی کو ذکر کیا تھا، شاید میں بھول گئی، کرتے آج اعلان، اسی لیے بات کر رہے ہیں۔ توجہ سے میری طرف بات سنے جی۔ میں عرض کر رہا ہوں بعد میں کیا ہوا اور پہلے۔ بعد میں دینے والوں نے بہت زیادہ دیا، لیکن شروع میں خدیجہ الکبریٰ کا نام میرے آقا کیوں ذکر کر رہے ہیں؟ وجہ اگر آپ سوچیں گے تو ایک یہی نظر آئے گی، اس وقت ضرورت تھی۔ اور کہتے ہیں نا، شاعر کہتا ہے وقت پر کافی ہے ایک قطرہ ابر ہنگام کا، جب جل گیا کھیت تو پھر برسا تو کس کام کا۔ جب ضرورت ہوتی ہے نا، آسمان سے تھوڑی سی بارش بھی برس جائے، زمین کو وہ بھی کافی ہو جاتی ہے۔ اور جب ضرورت نہ ہونا، آپ جتنا مرضی خرچ کر لیں، اس کا وہ مقابلہ نہیں ہو سکتا جو ضرورت کے وقت ہوا کرتا ہے۔ میرے دوستو، رمضان کا مہینہ ہے، میرے آقا رمضان میں جہاں دیگر عبادات کرتے تھے، یہاں تک کی عبادات میں آتے کہ میرے آقا رات کو کھڑے ہو کر اتنی لمبی لمبی رکعتیں پڑھتے تھے۔ 1 گھنٹے کی تراویح پڑھ کے اپنے امام کو کہنے والوں، آج تو نے 10 منٹ زیادہ لگا دیے۔ 1 گھنٹہ 10 منٹ کی تراویح پڑھ کے اپنے امام کو کوسنے والوں، آج تو نے 10 منٹ زیادہ کیوں لگائے؟ آپ کا وہ پیغمبر جس نے آپ کے لیے پتھر کھائے، رب کعبہ کی قسم ساری رات رمضان میں اور رمضان کے علاوہ نماز کے اندر اتنی دیر تک کھڑے رہتے تھے، آقا کے پاؤں مبارک کے اوپر ورم پڑ جاتے، سوج جاتے، یہاں تک کہ میرے رب کو پیار آیا، قرآن کی آیت اتار دی، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ۔ اے میرا پیغمبر، میں نے دین اس لیے تو نہیں دیا کہ آپ اپنے آپ کو مشقت کے اندر ڈال دو، آپ کے تو میں نے گناہ معاف کر دیے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں اللہ تو نے میرے معاف کیے، میری محبوب امت کے تو نہیں نہ کیے۔ میں یہ کھڑا اپنے لیے تو نہیں ہوں نا، میں تو اپنی امت کے لیے کھڑا ہوں، امت کے نوجوانوں کے لیے کھڑا ہوں، امت کے لوگوں کے لیے کھڑا ہوں۔ عزیز دوستو، جو محمد، جو پیغمبر آپ کے لیے تڑپا، اس محمد کے مہمان، اس محمد کے طلباء، اس محمد کے دین کو پڑھنے والے طلباء اس رمضان کے اندر آپ کے تعاون کے منتظر ہوتے ہیں۔ آج 2 سال کے بعد آپ کی مسجد میں اس ممبر پہ میں یہ بات کرنے لگا ہوں۔ پچھلے سال نہیں کر سکا، کچھ وجوہات کی، آپ سے اپیل نہیں ہو سکی۔ آج 2 سال کے بعد آپ کے ممبر سے یہ بات کر رہا ہوں۔ ہمارا مدرسہ آپ حضرات میں سے اکثر لوگ جانتے ہیں، شہر دریا خان کی اس بستی کا مدرسہ ہے کہ جہاں قریب قریب نہ کوئی مسجد ہے نہ مدرسہ ہے، ضرورت مند مدرسہ ہے، مستحق طلباء پڑھ رہے ہیں، اور وہ مستحق طلباء آپ کے تعاون کے منتظر ہیں۔ مدرسے کے ساتھ ایک پلاٹ خرید کیا گیا، ضرورت تھی اس پلاٹ کی، پلاٹ کو خریدا گیا، اور پلاٹ کو خرید کر کے اس کی 8 لاکھ روپے قیمت ادا کرنی ہے۔ ٹوٹل پلاٹ کے اندر 3400 فٹ جگہ ہے، 3400 فٹ۔
ایک فٹ جو تیار ہو کے بن رہا ہے وہ 2500 روپے کا ہے. یاد رکھیے گا، میرا جملہ سنیے گا، آج 5 منٹ زیادہ لوں گا، جملہ سنیے گا. تعاون کرے، خوشی سے کرے، نہیں کرنا تو ماتھے پہ بلنا کوئی لے کے آئے، نہیں کرنا تو زبان سے جملہ کوئی نہ بولے. میں اپنے لیے بات نہیں کر رہا، 14 سال ہو گئے